جگہ سے ہٹ نہیں سکتا ہے۔ پہلی چیز اس کا وجود، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وجود بخشا ہے اس کو انسان اس پہ کتنا عمل کیا، اللہ نے جو جوانی دی ہے اس جوانی پہ کتنا عمل کیا، اللہ نے جو مال دیا اس مال کو کہاں سے کمایا ہے، اور جو اللہ نے جو مال دیا اس مال کو کہاں خرچ کیا ہے۔ یہ بھی سوال ہوگا، مال کمانا حلال جگہ سے تو ضروری ہے، مال کو صحیح جگہ خرچ کرنا بھی۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے جو مال ہم نے دیا تھا اس صحیح جگہ خرچ کیے تھے کہ نہیں کیے۔ اگلا سوال یہ بھی ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم دیا ہے اس علم پہ کتنا عمل کیا۔ تو اللہ نے جو مال دیا ہے، جو مال کو اپنی محنت کی کمائی کو آپ اللہ کے راہ میں جو دیے ہیں، اسی اتحاد اتفاق کی بنیاد پہ آج دیکھیے ہمارا گاؤں الحمدللہ دوسرے گاؤں میں اس کا چرچا ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں مال دیا وہ مال میں صرف میرے دوستوں میرا حق نہیں ہے، اپنے اہل و عیال کا، اپنے رشتہ داروں کا، اپنے عزیز و اقربا کا حق ہے۔ اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، آپ اہل ثروت بہت، اللہ نے آپ کو مال سے نوازا ہے، لیکن یقین جانیے مال ہونے کے باوجود آپ بہت شاندار عالیشان مسجد تعمیر کر دیجئے، آپ بہترین قسم کی مسجد بنوائیے، مدرسے کھلوا دیجئے، لیکن آپ کے اہل و عیال، آپ کے بھائی بہن، آپ کے رشتہ دار اگر ضرورت مند ہے اس کی ضرورت کو پورا نہیں کرتے ہیں تو خدا کی قسم اللہ کی عدالت میں بخشی نہیں۔ سب سے پہلے ضروری ہے اپنے اہل و عیال کا خیال۔ اللہ نے جو مال دیا ہے قرآن کریم میں یسألونک ماذا ينفقون، صحابہ نے پوچھا کہ جو مال اللہ نے دیا اس کو کہاں خرچ کرے، اللہ نے جواب دیا قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مال دیا سب سے پہلا حق ہے ماں کا۔ آج حال یہ ہے کہ ہم مدرسے پہ خوب خرچ کرتے ہیں، عالیشان مسجد بناتے ہیں، اللہ کے راہ میں خوب خرچ کرتے ہیں، لیکن ماں کا کوئی خیال نہیں کرتے، اپنے باپ کا کوئی خیال نہیں کرتے۔ ہماری ماں بھوکی ہے، ہماری ماں کے جسم پہ کپڑا نہیں، ان کے دوا دارو کا ہم خیال نہیں رکھتے، علاج و معالجہ کا کوئی خیال نہیں، لیکن اگر مسجد بنوائیے اور عالیشان جتنا بھی پیسہ اللہ کے راہ میں خرچ کیجیے، ماں خوش نہیں ہے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی خوش نہیں ہوگا۔ تو سب سے پہلے ہم اور آپ سمجھتے صدقہ کرنا غریبوں کو دینا صدقہ ہے، نہیں، اللہ نے کہا ماں باپ پہ، اہل و عیال پہ، رشتہ دار پہ خرچ کرنا اس سے بڑا صدقہ ہے۔ تو سب سے پہلے جو اللہ نے آپ کو مال دیا اب اس میں اپنے ماں باپ کا حق ہے۔ یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین، والدین کا پہلا حق ہے، والدین کا خیال رکھیں، مکمل طور پر خیال رکھیے۔ فللوالدین والاقربین، آپ کے قرابت دار، آپ کے بھائی، آپ کے بہن، آپ کے خالہ خالو، اگر کوئی ضرورت مند ہے ان کی ضرورتوں کا خیال رکھیے۔ اگر ان کی ضرورتوں کا خیال نہیں رکھیں گے تو یقین جانیے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا مواخذہ ہوگا۔ حدیث ہے، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد رب کریم جب فارغ ہو گئے تو جو رشتہ داری ہے قرابت دار، یہ اللہ کے عرش کو پکڑ کے کھڑی ہو گئی اور اللہ سے شکایت کرنے لگی، اے اللہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں میرے حقوق تلفی نہ کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا جو تجھے توڑے گا میں اسے توڑ دوں گا، جو تجھے جوڑنے کی کوشش کروں گا میں اسے جوڑ دوں گا۔ اور بڑی فضیلت ہے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کی، اتنی فضیلت ہے کہ حدیث میں کہ جو شخص چاہتا ہے کہ پوری موت سے بچ جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں برکت دے، جو چاہتا کلمے والی موت نصیب ہو، ان کو چاہیے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے، حسن سلوک کرے، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھے۔ دوسرے قرابت دار والمساکین، اور جو ضرورت مند ہے غربا مساکین کا خیال رکھے اور یتیموں کا خیال رکھے۔ پانچواں نمبر آتا مدارس کا، مساجد کا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے تو مال اللہ کے راہ میں خرچ کیجیے، اور مال خرچ کرنے کی اتنی بڑی فضیلت ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ کوئی انسان اس وقت تک نیکی کے درجے کو پہنچ ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنی محبوب چیز کو اللہ کے راہ میں خرچ نہ کرے۔ تو قرآن کریم کی ایک آیت مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت الی آخر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ کوئی انسان اللہ کے راہ میں اگر 1 روپیہ صدق دل سے خرچ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال دی ہے کہ کسان کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک دانہ زمین کے اندر وہ بوتے ہیں اور ایک دانہ سے 7 بالیاں پیدا ہوتی ہے، ہر بالی کے اندر 100 دانے ہوتے ہیں، تو ایک دانہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ 700 دانہ پیدا کرتے ہیں۔ وہ انسان اخلاص کے ساتھ اللہ کے
میری راہ میں 1 روپیہ خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں 700 نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس سے بھی بڑھا کے میں دوں گا. جیسے نیت ہوگی اس کے اعتبار سے اللہ رب العالمین اس کو نوازیں گے. تو اللہ نے جو مال دیا اللہ کے راہ میں خرچ کرنا چاہیے. اور اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کی اتنی بڑی فضیلت ہے, اتنی بڑی فضیلت ہے. قرآن کریم کی ایک آیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو ایک صحابی ہے, انصاری صحابی ہے, ام دہدہ, وہ صحابی جب یہ آیت سنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہے اللہ کے رسول اپنا ہاتھ دیجئے, اور کہا اللہ کے رسول کیا اللہ تبارک و تعالی ہم سے قرض حسنہ مانگے ہیں یا اللہ تعالی ہم سے قرض چاہ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول نے کہا ہاں. وہ صحابی کہتے ہیں ان کے پاس ایک باغ تھا جس میں 600 کھجور کے درخت تھے, بہت محبوب تھا ان کے نزدیک. وہ اللہ کے راہ میں وقف کر دیے, اللہ کے حوالے کر دیے. تو وہ لوگ تھے جن کے دل میں عظمت تھی کہ اللہ کے راہ میں مال خرچ کرنے سے مال انسان کا گھٹتا نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مال کو بڑھاتے ہیں. تو اس لیے جو وقت چونکہ بہت کم ہے, جو کچھ آپ نے جو کچھ رقم کی شکل میں دی ہے اس کا کام آپ کے سامنے آپ کے دکھ رہا ہے. انشاءاللہ ایک مشورہ بھی ہوگا آئندہ جو ہمارے عزائم ہوں گے کہ آئندہ کیا کام کرنا ہے, گاؤں کے اعتبار سے معاشرتی اعتبار سے کیا کام کمی ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کی جائے گی. ضرورت اسی بات کی ہے کہ ہم سب متحد ہو کر متفق ہو کر اور ایک جٹ ہو کر کے جس پروگرام کو ہم نے شروع کیا ہے اور جس چیز کو ہم نے ایجاد کیا ہے انشاءاللہ کوشش کریں گے بڑے پیمانے پہ جا کر کے گاؤں کی فلاح و بہبود کے لیے بہتر سے بہتر کام کرنے کی کوشش کریں گے. رسول کریم سے دعا ہے کہ آپ لوگوں کو دینے کو اللہ تعالیٰ قبول کرے, ہم سب کو بیٹھنے کو اللہ رب العالمین قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.